فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ مولانا الہی بخش صاحب قادری ضیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے لوگوں کے سفر بڑے ہوتے ہیں، سیریں چھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے سفر بڑے بڑے سفر ہوتے ہیں، 10 گھنٹے کے سفر، اور سیر آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیر اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اس سیر کی زد میں آ گئے۔ یوں کہہ لیں جس حبیب کی چھوٹی ہمت کا عالم یہ ہے، جن کی چھوٹی ہمت کا، جن کی ایک چھوٹی سی پرواز کا عالم یہ ہے، ان کی بڑی پرواز کا عالم کیا ہوگا۔ لہو ہمم لا منتہا لگوائرہا، لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا، وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ حضرت حسان کہتے ہیں رب نے اپنے حبیب کو بڑی بڑی ہمتیں عطا فرمائیں، بڑی بڑی ہمتیں عطا فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں بڑی ہمت کا تو کوئی ترازو ہی نہیں، حضور کی چھوٹی ہمت زمانے پر غالب ہے، حضور کی چھوٹی ہمت زمانے پر غالب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے حضور نے ہاتھ اٹھایا، نماز پڑھتے حضور نے ہاتھ اٹھایا، نماز ختم ہوئی، حضور آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، فرمایا میں نے جنت کو دیکھا۔ سارے ظاہر بات ہے پاک لوگ تھے، کسی نے یہ نہیں کہا حضور ایسے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں، آپ بڑے بھائی ہیں، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ہم یہاں پر اکٹھے ہی رہتے ہیں، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں۔ جیسے نادان لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضور بھی ہماری طرح کے ہیں، اے پتہ قیامت والے دن لگنا ہے، تو پرا نہ بنے تو نوکر بن مصطفیٰ دا، ایڈیاں بڑیاں چھاڑا نہ مار۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا میں نے جنت کو دیکھا۔ حضور پھر فرمایا ایک گچھا بڑا ہی سونا لگیا تو میں ہاتھ چکیا تو انہوں پھڑ لیا۔ پتہ چلا حضور کی نظر بھی جاتی ہے اور مصطفیٰ کا اختیار بھی جاتا ہے۔ جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء ملک، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء ملک، اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات جس نے، جس حبیب کی سیر کا یہ عالم ہے، 7 آسمان پیچھے رہ گئے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، یہ عرش کہہ رہا ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا، غش آ گیا۔ امام محمد رضا کہتے ہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ، عقل تو یہی سمجھ رہی تھی عرش سے اوپر کچھ بھی نہیں، مگر آج عرش بھی حیرت سے تک رہا ہے۔ عرش پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، اور ابھی
منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ امام محمد رضا فرماتے ہیں عرش سے بہت آگے حضور کی سواری کا پہلا سٹاپ آیا۔ حدیث پاک میں آیا میں عرش سے آگے 70,000 منزلیں طے کی۔ کتنی؟ 70,000 منزلیں، اللہ اکبر۔ اور صاحب تاریخ خمیس لکھتے ہیں، کمال بات کی حضرت صاحب تاریخ خمیس نے، فرماتے ہیں 70,000 منزلیں اور ہر منزل کے درمیان 70,000 کا فاصلہ۔ کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جاسد راتے بھار گیا، ایک سونی زلفاں والا سی جڑا عرشاں تو ہی لنگ پار گیا۔ تو رینگتا ہے فرش پر، یہ جن بڑا چاہے نا میں پراما جی رہو اپنی اوقات دے اندر۔ تو رینگتا ہے فرش پر، اس کی راہ گزر عرش پر، ناداں کچھ تو انصاف کر، وہ بھی بشر تو بھی بشر۔ انہیں اللہ نے بے مثال بشر بنایا، بے مثال بشر بنایا۔ وہ بولے تو رب بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور تیرے منہ سے پتہ نہیں سارا دن کیا کچھ نکلتا ہے، فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، جو کچھ تیرے منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر، اور جو تیرے اندر سے نکلتا ہے زمین بھی پناہ مانگے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جائیں، جو ڈیلا حضور اٹھائیں وہ ڈیلا بھی خوشبو دیتا ہے۔ حضور نے سنگی لگوائی، خون نکلوایا، صحابی سے فرمایا دفن کر دو، وہ گئے چوما پیالے کو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لہو مبارک پی لیا۔ جب آئے نا بڑے خوش، حضور نے تقدیہ ہی فرمایا لگتا ہے تو پی لے ہے، لگتا ہے تو پی لے ہے۔ حضور میں پی لے ہے، فرمایا جہنم کی آگ آرام، تیرا خون نہ پاک، تیرا خون نہ گندا، اور تیرا خون کپڑے کو لگ جائے، کپڑا نہ پاک، وجود نہ پاک، وضو نہ رہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لہو حلق میں، اور سبحان اللہ جس نے خون پیا وہ تو جائے جنت میں، اور جو کربلا میں خون مصطفیٰ ہو، تھوڑا سا اور محبت فرمائے، تھوڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ السلام کی سیر کی باتیں تو پھر سبحان اللہ عمریں ختم ہو جائیں اور مصطفیٰ کریم کی شانیں ختم نہ ہوں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ گنتے گنتے امام سیوطی کی عمر ختم ہو گئی، گنتے گنتے مجدد الفسانی کی عمر ختم ہو گئی۔ بلغ العلا بکمالہ، جس نے جتنا شمار کیا کسی نے یہ نہیں کہا میں نے حد کر دی، جب وہ اپنے علم کی انتہا پر پہنچا مصطفیٰ بہت آگے نظر ہے۔ اور یار میں اور تو کیا، جبریل امین بھی سدرہ تک گئے، ہون گل کر، جس نے ساری کائنات کا کونا کونا دیکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔
واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی آگے ایک مقام آیا، تسبح له السماوات السبع والارض من فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر چیز۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ علماء نے فرمایا وہ کینکریاں حضور کی مٹھی میں بول پڑی، حضور کی مٹھی میں بول پڑی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کینکر تو ہر وقت ہی تسبیح کر رہے ہیں، مصطفیٰ نے آج وہ راز کھول دیا، مصطفیٰ نے آج وہ راز کھول دیا جو کسی نے نہیں سنا، وہ مصطفیٰ نے سنا، فرمایا آج دنیا کو بھی سنا دو، آج سنا دو دنیا کو۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے۔ درخت، جانور، پتھر، ٹیلے، پہاڑ، کینکر، ذرے خدا کو بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی نوجوان تھا، حضور بھی نوجوان تھے، ہم ملک شام میں گئے، رستے میں ایک بیری کا درخت تھا، بیری کا درخت۔ حضور اکرم علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور آپ اس کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں اور میں کسی کام سے ذرا جا رہا ہوں، اجازت ہو؟ ٹھیک ہے جاؤ۔ حضور لیٹ گئے بیری کے درخت کے نیچے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ابھی گیا تھا کہ ایک راہب عالم، تورات انجیل کا عالم آیا اور مجھ سے کہنے لگا نوجوان یہ خوش بخت کون ہے جو اس بیری کے درخت کے نیچے لیٹا ہے؟ میں نے کہا ان کا نام محمد ہے، یہ مکہ سے تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا مجھے زمانے گزر گئے، یہ وہی بیری کا درخت ہے جس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اور ہماری کتابوں میں آیا ہے، ہماری کتابوں میں آیا ہے اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور اب جو بیٹھے گا وہ نبی ہی بیٹھے گا۔ میری تو زندگی گزر گئی یہاں اس جنگل میں، مجھ سے پہلے میرے بزرگ یہاں پر انتظار کرتے کرتے چلے گئے اور آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، زہے نصیب وہ آیا ہے جو اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ کا رسول ہے، یاد رکھو یہ اللہ کا رسول ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جس کو بھی دین کی دعوت دی، ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے، جس نے کوئی سوچ بچار میں پڑے بغیر، تردد میں، تذبذب میں پڑے بغیر فوراً کلمہ پڑھا، وہ جناب صدیق اکبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم نے کوئی عذر، کوئی کہہ لیں پریشانی، کوئی دلیل نہیں مانگی؟ حضور میں تو انتظار جساں، میں تو انتظار میں تھا، آپ کب اعلان نبوت فرماتے ہیں؟ میں تو اس وقت سے انتظار میں تھا۔ حضور جن رستوں سے گزرے اللہ تعالیٰ نے وہ رستے بھی تورات و انجیل میں لکھ دیے کہ محبوب کن بازاروں سے گزرے گا، کن صحراؤں سے گزرے گا، کن بیابانوں سے گزرے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہت کہہ لے ایمان افروز فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ان قریب تیرا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں سارے تیری تعریف کریں گے، سارے تیری تعریف کریں گے۔ سبحان اللہ، عقل حیران ہے، آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں سارے حضور کی تعریف کریں؟ وہ وہی مقام ہے جب ہر نبی کہہ دے گا کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس، ساری امتیں آدم علیہ السلام سے قیامت تک کی ساری امتیں مایوس ہو کر جہاں آ کے کھڑی ہو جائیں گی، اور جس مقام سے مصطفیٰ اتریں گے یہ ساری امتیں وہاں کھڑی ہیں جہاں مصطفیٰ کا کشانہ اقدس ہے۔
ہر بشر کانپ اٹھے گا محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر، وہ منظر کیا ہوگا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ صوفیاء نے دل کی کتابیں پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نظر دی ہوتی ہے وہ یہاں بیٹھ کے عرش بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صوفی بزرگ فرمانے لگے جب حضور مقام محمود سے تشریف لائیں گے، ایک پیالہ دیا جائے گا، حضور کی بارگاہ میں پیالہ پیش کیا جائے گا، اس میں کیا ہوگا، پانی ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام ایک چلو لے کے نا ایسے اس کو اچھالیں گے، محشر کے میدان میں حضور وہ پانی کا ایک چلو اچھال دیں گے، اس پانی میں خدا ہی جانتا ہے کیا ہوگا جب وہ پانی کا ایک چلو محشر کی گرمی میں مصطفیٰ کے دستے نبوت کو چوم کر اچھالا جائے گا، گرمی آہستہ آہستہ ٹھنڈک میں بدلنے لگے گی، ماحول بننے لگے گا، کسی کو جرت نہیں ہوگی بولے عرض کرے حضور کیا ہے، کوئی کہہ لے صدیق اکبر جیسی شخصیت عرض کرے گی حضور یہ کیا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں گے یہ صالحین کی آنکھوں کے آنسو ہے۔ وہ جو رات کو رونے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، سلامت رہیں ایسے لوگ، جہاں یوں کہہ لیں وجدان یہ کہتا ہے اس پیالے میں صدیق اکبر کے آنسو ہیں، اس پیالے میں فاروق اعظم کے آنسو ہیں۔ کانا علی خدی عمرا خطان اسودان من کثرت البکاء، جناب فاروق اعظم کی گالوں پر، رخساروں پر دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں، اتنے آنسو چلتے تھے۔ پانی مسلسل چلے نا تو وہ پتھروں میں رستے بنا لیتا ہے، تو جناب عمر کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے، اتنے آنسو کے نشان پڑ گئے، تو وہ پیالہ حشر کے دن امت کے کام، امت نہیں امتوں کے کام آ جائے گا، یہ جو رونا ہے اللہ اکبر، یہ رونا حشر کو کام آئے گا۔ وہ حدیث پاک مجھے یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، حضور کے سامنے ایک آدمی رو رہا تھا، جبریل امین نے عرض کی ہر نیکی کا اجر دیا جائے گا، نماز کا اجر دیا جائے گا، روزے کا اجر دیا جائے گا، صدقہ و خیرات کا اجر دیا جائے گا، لیکن آنسوؤں کا بظاہر کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا جبریل وہ کیوں؟ عرض کی جناب جبریل امین علیہ السلام نے، یہ آنسو قیامت کی گرمی کو ٹھنڈک میں بدلیں گے۔ سبحان اللہ، پھر آنسوؤں کا اجر تو خدا ہی جانتا ہے، جب ہر طرف گرمی ہی گرمی اور سورج سوا نیزے پر، زبانیں خشک، حلق خشک، تو جس نے آج آنسو پیش کیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ کھیل کود، آج صبح مجھے درس قرآن پاک کے لیے آخری منٹ جانا تھا، وہاں سے واپس آئے تو بڑا مجھے افسوس ہوا، نوجوانوں کی ٹولیاں موٹر سائیکلوں پر وہ ریس لگا رہے، اور انتہائی لغو انداز میں جو میں بیان نہیں کر سکتا، جیسے کوئی شرم آیا ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، اور رش لگا ہوا نوجوان تماشا دیکھنے کے لیے روزہ رکھ کے۔ یہ مذاق ہے، رمضان المبارک کا مذاق ہے۔ اس طرح سے اتنے شوق، مجھے اگر وہ مسجد سے نکلے ہوتے تو کم از کم مسجد سے نکلتے ہوئے کچھ لمحوں تک انسان پر ماحول کی برکت کے آثار رہتے ہیں۔ لوگ درس قرآن پاک میں شریک ہیں، نماز فجر میں شریک ہیں، ذکر و اذکار میں، اور وہاں لا 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 ہو رہی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک محفوظ رکھے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو، تم ہنسو کم اور زیادہ روو، وما الحیات الدنیا الا لعب، دنیا کھیل تماشا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر